ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له ولا معين له ولا وزير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات ذوق شوق سے عقیدت و احترام سے عبادت کی نیت سے بآواز بلند درود پڑھیں گے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى
محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، او اگر اسی میں خامی تو پھر سب کچھ نامکمل ہے۔ قابل قدر واجب الاحترام حضرات علماء کرام، معزز حاضرین، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، دوستوں، سٹیج پر تشریف فرما یادگار اسلاف حضرت مولانا قاری محمد اکمل صاحب، قاری زین العابدین صاحب، اور ہمارے آج کے رابطہ مہم کے چیئرمین محترم محمد عدنان صاحب، آج کی یہ تقریر جس میں میں اور آپ شریک ہیں، محترم المقام حاجی سردار صاحب نے اور ان کے برادران نے الحمدللہ کوشش کر کے محنت کر کے آپ حضرات کو جمع فرمایا، اور میں جب یہاں حاضر ہوا تو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ حاجی صاحب نے آپ کے لیے جسمانی غذا کا اہتمام فرمایا اور مولانا اکمل صاحب آپ کے لیے روحانی غذا کا اہتمام فرما رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ تقریر اس حوالے سے دونوں لحاظ سے کامیابی اور کامرانی کی طرف گامزن ہے کہ کھانا بھی انسان کی ضرورت ہے اور روح کی غذا بھی انسان کی ضرورت ہے۔ اگر روح زندہ ہے تو جسم کسی کام کا ہے، اور اگر روح نہیں تو پھر جسم بھی کسی کام کا نہیں۔ انسان اس وقت تک انسان ہے جب تک اس کے اندر روح ہے، اور جب روح نکل جائے تو اسے انسان کوئی نہیں کہتا، اسے مردہ کہتے ہیں، اسے میت کہتے ہیں۔ ہمارے بزرگ حضرت مولانا قاری اکمل صاحب دامت برکاتہ العالیہ آپ کو روحانی غذائیں دے رہے تھے۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ کے اوپر سے گزر گئی ہوں گی، باتیں ایسی کہہ رہے تھے۔ بزرگ ہیں نا پرانے، اپنے بڑھاپے والے تجربے کی باتیں بتلاتے ہیں، اور وہ باتیں بتلا رہے تھے کہ جو ہر مسلمان کی ضرورت ہے۔ لیکن آج مسلمان ہونا بڑا مشکل ہو گیا۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کلمے والی زندگی نہیں اپناتے، کلمے والی شکل و صورت نہیں اپناتے، کلمے والے اعمال نہیں اختیار کرتے، اور مدار سارا اعمال پر ہے۔ عمل اگر اچھے ہیں تو کل آنے والی زندگی اچھی بن جائے گی، اور اگر عمل اچھے نہیں تو کل قیامت میں کیا ہوگا اللہ ہی جانتا ہے ہمارے ساتھ کیا بنے گا۔ میں نے قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ جو تلاوت کی، اللہ پاک اس میں یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، میرے نبی آپ اپنی امت کو پیغام دو، آپ اپنے کلمہ گو کو میرا پیغام دو، میرا حکم سناؤ۔ ارشاد ہے فرمایا قل، اے میرے نبی بولو۔ علماء موجود ہیں، لفظ قل اس بات کی طرف غمازی کرتا ہے کہ نبی اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے جب تک عرش والے کا حکم نہ آ جائے۔ نبی کا بولنا اللہ کے حکم سے ہے، نبی کا چلنا اللہ کے حکم سے ہے، نبی کا بیٹھنا اللہ کے حکم سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ایک ایک عمل اللہ کے حکم کے تابع ہو کے رہتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے نبی اعلان کرو اپنی نطق نبوت سے، اللہ پاک کتنا بڑا کریم ہے، کتنا بڑا مہربان پروردگار عالم ہے۔ رب ذوالجلال نے تاج نبوت عطا فرما دیا، اللہ نے پیغمبری کا اعزاز عطا فرما دیا۔ رب تعالیٰ کی ذات چاہتی تو جنوں میں سے نبی بنا
بنا کے بھیج دیتی. اللہ پاک چاہتے فرشتوں میں سے تاج نبوت دے کے بھیج دیا جاتا. اللہ پاک نے احسان عظیم فرما دیا. فرمایا اگر میں فرشتوں میں سے نبی بھیجوں تو لوگ کہیں گے یہ تو فرشتہ ہے, کھانے پینے سے پاک ہے, اس لیے ایسی ایسی باتیں کہتا ہے جس پہ کام کرنا عمل کرنا بڑا مشکل ہے. اگر جنوں میں سے بھیجوں لوگ یوں کہہ کے ٹال دیں گے یہ تو جن ہے, اس کو کیا پتہ ہے انسانوں کی ضروریات کا. رب ذوالجلال نے نبوت کا اعزاز انسانوں کو عطا فرمایا اور اپنے آخری نبی مکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نوع انسانی میں سے پیدا فرمایا. نوع انسانی میں سے پیدا فرمانے کے بعد رب ذوالجلال نے اپنا پیغام دے دیا, اپنا کلام عطا فرما دیا. اے میرے محبوب پیغمبر, میرا کلام جا کر کے اپنی امت کو سنا دو, میری مخلوق کو بتلا دو, انہیں آگاہ اور متنبہ کر دو. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ, کو یہ چاہتا ہو مجھ سے میرے اللہ راضی ہو جائے, مجھے اللہ کی محبت نصیب ہو جائے, میں اللہ پاک کا فرشتہ, میں اللہ کا پسندیدہ بن جاؤں. اے میرے محبوب پیغمبر اپنے امتی کو پیغام دو, اللہ کا قرب حاصل کرنے کے اگر متلاشی ہو فاتبعونی, وہ آپ کے تابعدار بن جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزار بن جائے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پکے غلام بن جائے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال لے. فرمایا جو اللہ کی رضا چاہتا ہے اس کو لازمی ہے کہ وہ فاتبعونی, وہ اللہ کے محبوب پیغمبر کا سچا امتی بنے. سچے امتی بننے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ مشعل راہ. اگر تجھے پیاس لگے پانی پینا ہے, پانی پینے سے پہلے سوچ لیا کر میرے نبی نے پانی کیسے پیا, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی پینے کا انداز کیا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پی کے کیسے دکھایا, اللہ کے نبی نے امتی کو پانی پینے کا کیسے حکم ارشاد فرمایا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ فرمایا پانی کی پیاس لگے میرے امتی پانی کا گلاس ہاتھ میں تھام کے زمین پہ بیٹھ جایا کر, اور زمین پہ بیٹھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کر. بسم اللہ پڑھ کے 3 سانس سے پانی پینا تیرا کام ہے. میری ایک سنت زندہ ہوگی, اللہ پاک تیرے نام اعمال میں 100 شہیدوں کا ثواب لکھے گا. ایک سنت کے زندہ کرنے پر آپ لوگ حیران ہوں گے کہ مولوی پتہ نہیں کوئی لالچ کی باتیں دے رہا ہے کہ ایک سنت زندہ کرو اور 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. وہ میری بات نہیں, اس نبی کا فرمان ہے, اس نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے بیٹھے ہیں. اور اللہ کے نبی نے کوئی بات حکمت سے خالی نہیں ارشاد فرمائی. اللہ کو پتا تھا کہ میرے بندوں میں ایسے لوگ بھی آئیں گے جو پانی پیتے وقت بد احتیاطی کریں گے, جو چلتے پھرتے کھانے پینے کے عادی بنیں گے, جو جانوروں کی طرح منہ مارتے پھریں گے. اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کے ذریعے پیغام دیا ہے کہ انسان بن کے رہ, انسان بن تاکہ تیری قیمت لگ جائے, تو کسی قابل بن جائے. اب کئی دوست ایسے بیٹھے ہوں گے مجمع میں ماڈرن, اور جی پانی پینا ہے نا, ایک سانس سے پی لو کیا ہو جائے گا, پانی پینا ہے نا, پیاس ہی لگی ہوئی ہے, پانی پی کے گزارا کرو. بزرگ بیٹھے ہیں عمر رسیدہ لوگ, میں آپ سے پوچھتا ہوں آج سے 20-25 برس پہلے کبھی آپ نے یہ سنا تھا کہ کینسر ہوتا ہے؟ بولو, کسی نے نہیں سنا کہ کینسر کوئی مرض ہے. تحقیق نے یہ بتلا دیا, ڈاکٹری رپورٹوں نے یہ بتلا دیا کہ جو انسان ایک سانس میں پانی کا گلاس پیتا ہے وہ مرنے سے پہلے کینسر کا مریض ہو کے مرے.
اب اس بات کو یوں سمجھو کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکمت ارشاد فرمائی تھی، وہ حکمت یہ ہے کہ میرا امتی پریشان نہ ہو، میرے امتی کو دکھ نہ پہنچے۔ حاجی سردار صاحب تو ماشاءاللہ مکہ مدینے میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حاضریوں کو قبول فرمائے۔ بلند آواز سے کہہ دو آمین۔ مدینہ طیبہ ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے۔ حضور علیہ السلام نے مکے کو پیارا شہر فرمایا۔ ایک دور دراز کا حکیم آیا اور آ کر کے مسجد نبوی کے دروازے پہ دکان لگا کے بیٹھ گیا۔ دکان لگائے بیٹھا ہے، میں حکمت کی دوائیوں کی دکان ہے، دوائیاں بیچتا ہوں۔ کئی دن گزر گئے، کوئی مریض ہی نہیں آیا۔ جن کو اللہ نے توفیق دیا، اللہ نے زبان دی ہے، وہ بولے گا۔ جس کے پاس کرائے کی زبان ہے وہ نہ بولنا۔ حکیم نے دکان لگائی ہوئی ہے، کوئی مریض ہی نہیں آ رہا۔ کئی دن گزر گئے، مریض کوئی نہیں۔ حکیم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز پڑھ کے جو مسجد نبوی سے باہر نکلے تو ہاتھ پکڑ کے پوچھ کے کہنے لگا، یہ بتلاؤ کہ یہاں بیمار کوئی نہیں ہوتا؟ مدینے میں بیمار کوئی نہیں ہوتا؟ اللہ اکبر۔ غلام ہے محمد عربی کا، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا جواب ارشاد فرمایا؟ صحابی رسول عرض کرنے لگے، حکیم صاحب کیا سوال کرنا چاہتے ہو سنو۔ ہم نے اس نبی کی ذات اقدس میں کلمہ پڑھا ہے جس نبی نے ہمیں جینے کے اصول سکھائے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ہمیں کھانے کا طریقہ بھی بتلایا، کھانے کے اصول بھی بتلا دیے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کتنی غذا کھانی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے پانی کس وقت میں پینا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کھانا کیسے کھانا ہے، ہمیں معلوم ہے کس موسم میں کون سی غذا کھائی جائے گی۔ ہم اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات ہمیں بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ تیری دوائی کہاں کام آئے گی، تیرا دارو کہاں کام آئے گا، ہمیں کیا ضرورت پڑے گی؟ ہم تو غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ہمیں ہمارے آقا نے مرنے کے اصول سکھائے، جینے کے طریقے بتلائے۔ آج تیرے گھر میں مریض ہے، میرے گھر میں مریض ہے، میں بیمار ہوں، آپ بیمار ہیں، ہم کہتے ہیں شفا ہو جائے، مگر شفا کے متلاشی ہو کر کے کبھی اس دروازے پہ جا رہے ہیں، کبھی اس دروازے پہ جا رہے ہیں، کبھی اس چوکٹ پہ دستک دے رہے ہیں۔ آج بھی اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ دستک دے لے۔ نبی کا طریقہ، نبی کی سنت تجھے جینا بھی سکھاتی ہے، مرنا بھی سکھاتی ہے، پانی پینے کے طریقے بھی بتلائے گا، کھانا کھانے کے اصول اور قواعد و ضوابط بھی بتلائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کیا نہیں ملتا؟ اور ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، لفاظی میری عادت نہیں۔ کئی برس پہلے نمائے وقت اخبار میں ایک رپورٹ شائع ہوئی، عیسائیوں نے اپنے پادریوں سے سوال کر کے یہ پوچھا کہ یہ بتلاؤ کہ لوگ مسلمان کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ ہم تمہیں تنخواہ دیتے ہیں، ہم تمہیں وظیفہ دیتے ہیں، ہم تمہاری ضروریات پوری کرتے ہیں۔ پادریوں سے سوال کیا کہ یہ بتلاؤ مسلمان کیوں بڑھتے جا رہے ہیں؟ پادریوں نے ایک جواب دیا، پلے باندھ کے جانا۔ ماننے پہ آیا تو پادری مان گیا، نہیں مانا تو کسان نہیں مانا، نہیں مانا تو مزدور نہیں مانا، نہیں مانا تو کلمہ کو نمازی نہیں مانا۔ پادری کہنے لگا اپنے متولیان کو کہ ہمارا دین ناقص ہے۔ توجہ ہے؟ کیا کہا؟ کہ ہم جس دین کی تبلیغ کرتے ہیں وہ دین ناقص ہے، اس لیے لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس میں کیا ہے؟ پادریوں نے بتلایا کہ ہمارے دین میں موت کا ذکر نہیں، ہمارے دین میں موت کا ذکر نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ موت آئی نہیں، وہ اپنی امت کو کیا بتلاتے؟ ہمارا دین ناقص ہے، اس لیے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ حضرت
قاری اکمل صاحب جو آپ کو بیان فرما رہے تھے، یہ کوئی معمولی باتیں نہیں، ان کو سر سے گزارنے کی ضرورت نہیں، پلے باندھ کے جاؤ، پتہ چلے گا کل قیامت میں ان باتوں کی قدر کا پتہ چلے گا۔ پادری مانتا ہے کہ جو اپنے دین کا داعی بنا بیٹھا ہے کہ ہمارا دین ناقص ہے، اور دین اسلام، سبحان اللہ، بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ، دین اسلام یہ وہ دین ہے جس نے یہ دین فطرت بنا کے اللہ نے بھیجا ہے۔ فرمایا جس دین میں انسان کو پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، مرنے کے بعد قبر میں جانے تک، قبر میں جانے کے بعد حشر میں اٹھنے تک کا سارا نظام سمجھایا ہے۔ یہ دین اسلام ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، فَاتَّبِعُونِی، میری اطاعت کرو۔ کیا میری اطاعت اس انداز میں ہے، اللہ تمہیں بچہ بچی عطا فرما دے، سب سے پہلا کام وہ کرو جو میں محمد الرسول اللہ نے کیا۔ آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، میرے آقا آپ نے کیا کام کیا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آؤ میری سیرت کا مطالعہ کرو۔ رب ذوالجلال نے میری لختی جگر نیک اختر سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اولاد عطا فرمائی۔ پہلا بیٹا حضرت حسن پیدا ہوئے۔ حسن پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے حسن کے دائیں کان میں اذان پڑھ کے میں نے بتلا دیا، بائیں کان میں تکبیر پڑھ کے میں نے بتلا دیا۔ اور مسلمانوں، اللہ کی ذات تمہیں اولاد دے، سب سے پہلا کام یہ کرو، آنے والے کے دائیں کان میں اذان پڑھو، بائیں کان میں تکبیر پڑھو، آنے والے کو پتہ چل جائے میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہوں۔ آج تیرے بچے، آج میرے بچے ہاسپٹلوں میں پیدا ہو رہی ہیں، ہسپتالوں میں پیدا ہو رہی ہیں، ادھر بچہ پیدا ہوتا ہے ادھر کان میں کنجری کی آواز پڑتی ہے، ادھر بچہ پیدا ہو رہا ہے ادھر کان میں طرح طرح کی گندی آوازیں آ رہی ہیں۔ جس کان میں سب سے پہلے غلط آواز جائے گی، کیا سوچتے ہو یہ جوان ہو کے ولی بنے گا؟ نبی مکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا، میرے اصول یہ ہے، جب اللہ کی ذات میرے امتی کو اولاد دے، سب سے پہلا کام یہ کرو، دائیں کان میں اذان پڑھو، پتہ چل جائے تیرا پیدا کرنے والا وہ رب ہے۔ اللہ اکبر، وہ سب سے بڑا ہے، ساری کائنات اس کے سامنے ہے۔ تکبیر پڑھ کے اسے بتلا دو، وہ آنے والے تیری زندگی اتنی کہ 100 برس رہ جائے گا، 1000 برس رہ جائے گا، جتنا بھی رہ جائے گا، مگر تیری تکبیر، تیری زندگی کا انداز یہی ہے جیسے مؤذن نے اذان پڑھی ہے، مکبر نے تکبیر پڑھ دی ہے، آیا تھا اذان بھی ہو گئی، تکبیر بھی ہو گئی، جنازہ اٹھے گا، تیری نماز جنازہ شروع ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ نماز سے پہلے اذان ہوتی ہے، 10-15 منٹ کا وقفہ ہے، اور اذان کے بعد مکبر تکبیر کہتا ہے۔ جب تکبیر کہتا ہے اس کے بعد امام کیا کرتا ہے؟ امام تکبیر کہتا ہے، نماز کھڑی ہو گئی، فرمایا آیا تھا اذان بھی ہو گئی، تکبیر بھی ہو گئی، جانے لگا تیری نماز تیار ہو گئی۔ تیری زندگی کا نظام صرف اتنا ہی ہے، اور کیوں نہ ہو، فرمایا قیامت کا ایک دن 50,000 برس کا ہو۔ 50,000 برس کا ایک دن جب بنے گا تو تیری 100 سال کی زندگی اس کے سامنے کیا حیثیت رکھے گی؟ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اللہ اولاد دے، سب سے پہلے کان میں اذان پڑھو، بائیں کان میں تکبیر پڑھو۔ پڑھتے ہو؟ نہیں، انشاءاللہ جو ترخانے والی نہ کہو، آسامی راہ پہ آ جانے یا واہ پہ آ جانے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے پھر میاں جی کے پاس آتے ہیں، میاں جی چلو نہ ذرا اذان پڑھنی، تو تیرا منہ ٹوٹا ہوا ہے، تو مسلمان نہیں، تو باپ ہے، تو دادا ہے، تو ماموں ہے، تو نانا ہے، خود پڑھا کر۔ اذان پڑھنے کے لیے میاں جی کو رکھا ہوا ہے،
وہ اذان پڑھے گا اور جاتے ہوئے اس کے ہاتھ میں گڑ کی بیلی پکڑا دیں گے، جا تجھے نزلہ ہو رہا ہے، یہ جا کر کے کباب بنا کے پیے۔ خود برادری میں لڈو تقسیم ہوتے ہیں، مٹھائی تقسیم ہو رہی ہے، ست بسم اللہ جی آیا ہوں، اور میاں جی کے ہاتھ میں جس نے اذان پڑھی ہے، جس نے تیرے آنے والے مہمان کو بتلایا کہ تم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، تیرا اس کے ساتھ سلوک یہ ہے کہ گڑ دے کے روانہ کر دو۔ اور دے شکر ہے یہ سوائی ختم ہو گئی، نہیں تو 100 روپے ٹکا کرتا تھا۔ اور اگر کسی کے پاس چونی نہیں ہوتی تھی نا تو مانگتے تو دیو چونی ذرا میں ادھار دے دے، پھر دے دے۔ مولوی کو 100 روپیہ ہی دینا ہے۔ دین کا ہم نے مذاق بنایا، دین کو ہم نے بگاڑا، اور نہیں دین کو نہیں بگاڑا، خود بگڑ گئے۔ دین کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، دین کو بگاڑنے والوں کا کچھ نہیں رہتا۔ اور آج دیوالیہ ہو گیا تیرا میرا، ابا کا آخری وقت ہے، بیٹا سامنے کھڑا ہے سگریٹ پی رہا ہے مگر قرآن نہیں پڑھتا۔ اماں کا آخری وقت ہے، بیٹی بیٹھ کے سرانے رو تو رہی ہے مگر قرآن کی سورہ یاسین نہیں سناتی۔ آج منتظر ہے، آج انتظار کرتا ہے کب حافظ جی آئے گا، کب میاں جی آئے گا، وہ آ کے قرآن سنائے گا، وہ آ کے سورہ یاسین سنائے گا۔ اور سورہ یاسین کوئی موت کا انجیکشن نہیں، تو نے تو سورہ یاسین کو بدنام کر دیا، تو نے تو قرآن کو بدنام کر دیا۔ جسے موت نہ آتی ہو سورہ یاسین سنا دو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نہیں میں نے تو اس کو دل بنا کے بھیجا، یہ تو قرآن کا دل ہے، تو قرآن کے دل کو بدنام نہ کر، تیرا کخ نہ رہے گا۔ آج دین کو بگاڑنے والے ذرا اپنے گریبان میں جان کے دیکھ لے، تیری صورت مسلمانوں والی نہ رہی، تیرا کردار مسلمانوں والا نہ رہا، تیرا لباس مسلمانوں والا نہ رہا، تیرا اٹھنا بیٹھنا مسلمانوں والا نہ رہا۔ اور مجھے تو یہ ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں جب تجھے مجھے جانا پڑے گا، میری تیری ضرورت ہوگی اور ہم اللہ کے پیارے نبی کی خدمت میں سفارش کے لیے عرض کریں گے۔ اگر اللہ کے محبوب پیغمبر نے ہماری شکلوں کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ لیا اور چہرہ دیکھ کر کے کہہ دیا اے الہ العالمین میں کن کی سفارش کروں، ان کی تو صورتیں مجھ جیسی نہیں، ان کا تو طریقہ میرے جیسا نہیں، ان کا تو اٹھنا بیٹھنا میرا جیسا نہیں، میں کن کی سفارش کروں، بتلاؤ مجھے اللہ کی بارگاہ میں کس منہ سے پیش ہوگے۔ اس دن جب کہ تیری زبان بولنے کے قابل نہ ہوگی، فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، جس دن تیری زبان پہ مہر لگا دی جائے گی، تو بولنے کے قابل نہ ہوگا، کسی کو بلا نہ سکے گا، کسی کو قریب آنے کی طرف نہ بلا سکے گا، آؤ میری مدد کر دو، آؤ میرے ساتھ تعاون کر دو۔ فرمایا اس دن کا خیال کر جب تو کسی کو بلا نہ سکے گا، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور تیرے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے۔ اے الہ العالمین میں گواہی دیتا ہوں یہ بہت بڑا کم تولہ کرتا تھا، یہ بڑا فراڈی تھا، یہ بہت زیادہ ملاوٹ کیا کرتا تھا، یہ تو کم ماپنے کا عادی تھا، یہ تو غلط فیصلوں کا عادی تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں عدالت میری لگے گی، ہاتھوں سے گواہی لے لے کر کے تمہارے خلاف گواہی دلوا دوں گا۔ اس دن کی تیاری، یہ زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، جس مقام میں تو بیٹھا ہے یہ مقام تیرا نہیں۔ اور کبھی جا کے اگر قرآن نہیں پڑھ سکتا، دین نہیں سمجھ سکتا، دین کی بات پہ عمل نہیں کر سکتا، کبھی جا کے پٹوار خانے میں کاغذات دیکھ لیا کر یہ زمین کس کے نام ہے، اور اس سے پہلے کسی اور کے نام تھی، اس سے پہلے کسی اور کے نام تھی، اس سے پہلے کسی اور کے نام تھی، نہ وہ لے کے گئے نہ تو لے کے جا سکے گا، آخر چلے ہی جائے گا، پھر تو نے کیا کمایا کہ خالی ہاتھ اٹھ کے جانا پڑا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، بلند آواز سے آمین۔ یار آپ تو ایسے ڈرے بیٹھے ہو جیسے میں آپ سے بھی چندہ مانگ رہا ہوں، کیا خیال ہے؟ ڈرے بیٹھے ہو انہیں نہیں آمین کہہ دو، اللہ تعالیٰ ہم سب کا بیڑا پار فرمائے۔ حالات بڑے دیگر گم ہوتے جا رہے ہیں،
حاجی صاحب نے یہ تقریب سجائی، اللہ پاک ان کے علم میں، عمل میں، روزی رزق میں، آل اولاد میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ رب العالمین ان کی اس خیرات کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا آنا جانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ عزیز ایک نظم آپ کو سنائے گا، اللہ آپ کو توفیق دے تو آپ خدمت فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں۔ اس کے بعد دعا